اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج صابر پیا کی، علاؤ الدین صابر پیا، جو کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی تھے اور مرید خاص بھی تھے۔ علاؤ الدین صابر پیا بچپن سے ہی ذکر فکر میں لگ گئے اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بھی تھے۔ بابا فرید کے حکم سے آپ کلیر شریف چلے گئے۔ جب کلیر شریف گئے ہیں، وہاں پہ ذکر فکر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے بابا فرید کے حکم سے، لیکن یہ ایک ازل سے ہی معاملہ چلا آ رہا ہے۔ جو صاحب باطن ہے، جو صاحب فقر ہے، جو صاحب ڈیوٹی ہے، جو صاحب امر ہوتا ہے دنیا میں، اس کی مخالفت ظاہری علم رکھنے والے ضرور کرتے ہیں۔ صابر پیا کو ذکر فکر کی اس ڈیوٹی سے بہت ستایا گیا، حتیٰ کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے۔ جب آپ مسجد میں جاتے تو وہاں سے آپ کو باہر پھینک دیا جاتا، کیونکہ مسجد کے امام نے یہ خدشہ ظاہر کر لیا تھا کہ سب لوگ علاؤ الدین صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ذکر فکر میں مشغول ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں مسجد کے امام نے بادشاہ وقت کو بھی یہ شکایت کی کہ اگر علاؤ الدین صابر پیا نے ذکر فکر کی یہ ڈیوٹی سر انجام دی اور اسی پر بدستور قائم رہا تو آنے والے وقت میں بادشاہ کی حکمرانی میں اتنی رعایا نہیں ہوگی جتنے کہ صابر پیا کے مریدین ہوں گے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد میں داخل بھی نہیں ہونے دینا۔ تو جب بھی علاؤ الدین صابر پیا ذکر فکر کی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے مسجد میں جاتے، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی۔ آخر علاؤ الدین صابر پیا نے یہ ساری صورتحال عرض کی بابا فرید سے خط لکھ کر۔ خط کا جواب دیتے ہیں اور بابا فرید فرماتے ہیں کہ تمہیں تمام تر اختیارات ہیں، جو چاہو کر لو۔ جب اجازت ملتی ہے بابا فرید سے، اپنے مرشد سے، تو جب عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ایک دن اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو امام کے حکم پہ علاؤ الدین صابر پیا کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب مسجد سے نکال دیا جاتا ہے تو آپ جلال میں ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی بزرگ تشریف لائے ہیں ان میں سب سے زیادہ جلال علاؤ الدین صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، کیونکہ آپ اللہ کے سچے عاشق تھے، اس میں ذات میں پرو دیے گئے تھے۔ جبکہ وہاں کے لوگ اس امام کے پیچھے، جو کہ ایک فقیر کا مخالف ہے، اسی کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، علاؤ الدین صابر پیا اتنے جلال میں تھے کہ مسجد کو حکم دیتے ہیں کہ یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تم بھی سجدہ کرو۔ تو مسجد گری، وہاں کے سب لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ جو فقیر کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، حدیث مبارکہ اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر کی منازل تمام ہو جاتی ہیں تو اللہ رہ جاتا ہے، اور جو فقیر کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ علاؤ الدین صابر پیا کا جلال ابھی جمال میں تبدیل نہ ہوا۔ آپ جلال سے جہاں بھی دیکھتے ہیں اور جس جگہ کو دیکھتے ہیں اور جس درخت کو دیکھتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی تھی۔ جلال اتنا تھا، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں آپ ٹھہرے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور سب جگہ آگ لگ چکی تھی اور ہر ایک چیز جل چکی تھی آپ کے جلال کی وجہ سے، ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو سکتہ لگ گیا، جس طرح اصحاب کہف کو سکتہ لگتا تھا اور وہ 350 سال سوئے رہے، اسی طرح ان کو بھی سکتہ لگا۔
جب سکتہ لگا تو 12 سال تک آپ آنکھیں اوپر اٹھائے 12 سال تک ٹھہرے رہے۔ جب آپ 12 سال ٹھہرے ہیں تو بابا فرید نے خط لکھا شرف الدین کو کہ میرا بیٹا وہاں ٹھہرا ہے، اس کے کان میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرو، جس کی وجہ سے یہ ہوش میں آئے گا، اور یاد رکھنا وہ بہت جلالی ہے، اس کے سامنے مت جانا۔ شرف الدین جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، مل جاتے ہیں اور پیچھے جا کے ان کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علاؤ الدین صاحب رپیہ ہوش میں آتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو شرف الدین کو فرماتے ہیں کہ تلاوت مزید کرو اور تلاوت کرو۔ شرف الدین عرض کرتے ہیں کہ تھک چکا ہوں، مزید سکت نہیں ہے۔ تو علاؤ الدین صاحب رپیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ عرض کی کہ آپ ٹھہرے ہوں میں بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شرف الدین نے خود جب علاؤ الدین صاحب رپیہ کو جب بٹھایا تو پورے جسم کی ہڈیاں آواز دے رہی تھیں۔ جب آخری وقت آیا علاؤ الدین صاحب رپیہ کا، آپ نے شفقت فرمائی شرف الدین کے ساتھ، کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ ان کو ان کے مرشد بابا فرید نے بھیجا ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے میرے جسم کو ہاتھ بھی مت لگانا، بس غسل دیتے وقت پانی ڈال دینا اور جنازہ پڑھ کے تدفین کر دینا۔ جب شرف الدین جنازہ پڑھ رہے ہیں علاؤ الدین صاحب رپیہ کا، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے بزرگ، اللہ کے سچے عاشق، اور ان کا جنازہ صرف ایک بندہ پڑھ رہا تھا جو کہ ان کا مرید تھا۔ روتے ہوئے جب جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازہ پڑھتے ہی جب سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف دیکھا، باطنی طور پر انبیاء کرام تھے اور بائیں طرف اولیاء کرام تھے۔ آج علاؤ الدین صاحب رپیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کلیر شریف میں موجود ہے، اور ہر مسلک کا، ہر مذہب کا بندہ وہاں جا کے جو حاضری دیتا ہے اور اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے۔ جو لوگ علاؤ الدین صاحب رپیہ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہیں، جان لیں کہ وہ اللہ کے سچے عاشق تھے، اور عاشق کیوں تھے کہ ان کو اس میں ذات کی عطا تھی، رب کے ذاتی نام کا ذکر کرتے تھے، اور ان کا پیغام رب کے ذاتی نام کا ذکر تھا، اور وہاں سے پاک پتن سے کلیر شریف جو جانا تھا وہ ذکر فکر کے پرچار کے لیے جانا تھا، اس میں ذات کے پرچار کے لیے جانا تھا۔ تو جو شخص چاہتے ہیں، یا جو مریدین جو کہ بابا فرید یا علاؤ الدین صاحب رپیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ علاؤ الدین صاحب رپیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیض یاب ہوں، تو ان کو اس میں ذات کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ ذات کا عاشق بننا پڑے گا۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں ذات ہے اللہ۔ اس کو زبان سے نہیں، اس کو دل کی دھڑکن میں بسانا پڑے گا، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پڑے گا، تب آپ حقیقی معنوں میں علاؤ الدین صاحب رپیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض یاب ہو پائیں گے۔ چاہے آپ کا مسلک جو ہے، چاہے آپ کا فرقہ جو ہے، رب کا ذاتی نام ہر ایک کے لیے ہے، ہر مذہب کے لیے ہے، ہر فرقے کے لیے ہے۔ اس کے لیے آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب کریں، اور ساتھ میں پریکٹس بھی کریں۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، جب بھی فری ہوں، اور ساتھ دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ